جی چلے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں نا. کل ہم نے کن کن لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے, ایک بار اس کو ہلکا سا ریویژن کر لیں. بتائیں جلدی سے. حسان بن ثابت, لبید بن ربیعہ, خنسا اور عمر بن ابی ربیعہ کے بارے میں, ہے نا. ان میں سے سر جی عمر بن ابی ربیعہ کا جو پیدائش ہے مکہ، تو وہ تو حسن زیت میں مدینہ پھر بھی لکھا ہے. دیکھیں ان کے بارے میں جو ہے نا 3 طرح کی روایت ہے کتابوں میں, مکہ, مدینہ اور طائف. یہ ہاں ٹھیک ہے, کچھ کتابوں میں یہ مکہ ہے, کچھ کتاب, اسی لیے وہاں پہ جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ برائکٹ میں مکہ اینڈ مدینہ دونوں لکھا ہوا تھا, سمجھا نا. تو جی حسن زیات نے جیسے اس کو مدینہ لکھ دیا ہے, اور اس میں آپ پڑھیے گا حسن حنفی فاخوری میں اس میں مکہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اس میں, تو اس سے آپ یہ سمجھیے کہ بس یاد رکھیے کہ وہ قریشی تھے, ٹھیک ہے. جو کیونکہ جب 2 کتابوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو عام طور پہ ویسا کوشچن نہیں پوچھتے. اگر آپ کو 4 آپشن دیا, اس میں سے ایک آپشن مدینہ ہے اور مکہ نہیں ہے تو آپ مدینہ لگا دیجیے گا, ہے نا, یا اس میں مکہ ہے مدینہ نہیں ہے تو آپ مکہ لگا دیجیے گا, ٹھیک ہے. جی اور قریشیوں کا وہ اکلوتا شاعر ہے, اور کوئی شاعر نہیں ہے قریشی, ٹھیک ہے. چلیں, اچھا اس کے علاوہ جاہلی زمانے میں قریش کے کون کون شاعر تھے بتائیں جلدی سے, جن کے خلاف حضرت حسان بن ثابت شعر کہا کرتے تھے. جی جی جاہلی حسان بن ثابت جن کے خلاف شعر کہا کرتے تھے, وہ کون شاعر تھے جو اسلام پر حملہ عبداللہ زبیری اور الیاس. عمرو بن العاص تھے, اور عبداللہ زبیری, سفیان بن حارث. عبداللہ زبعری, ہے نا, اور ابو سفیان بن حارث, ٹھیک ہے. تو یہ 3 نام آپ یاد رکھیے گا, یہ قریشیوں کے شاعر تھے جو اسلام پر حملہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کہیں پہ ایسا آپشن دیا ہے کہ ان میں سے کون قریشی شاعر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے 4 قریشی شاعر کا نام آپ کو یاد رکھنا, عمر بن ابی ربیعہ کا, اور وہ 3 شاعر جو ہیں, ہے نا, وہ تینوں بھی قریشی تھے. چلو اس کے بعد الاختل کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. ایک ذرا رکیے گا بس. جی اختل جو ہیں وہ ہیرا میں پیدا ہوئے تھے, ہے نا, 640 میں ہیرا کے اندر پیدا ہوئے تھے. جی, اور ان کی وفات کب ہوئی ہے, 95 میں, 95 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کہیں پہ 92 بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو 92 میں یا 95 میں یہ مارے ہیں. 95 میں اور کس کی وفات ہوئی تھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا, بتائیں جلدی سے. جی 95 میں کس کی وفات ہوئی تھی, عمر بن ابی ربیعہ کی وفات کب ہوئی تھی, 93. 93 میں, ہے نا, 93. جی ٹھیک ہے, 93 میں ہوئی تھی, اور ان کی 95 میں. چلیں, ان کا نام ہے ابو مالک. ابو مالک کنیت ہے, غیاث بن غوث ان کا نام ہے, ابو مالک غیاث بن غوث. ان کا لقب کیا کیا ہے, شاعر بنی امیہ, شاعر امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان, شاعر الحکومہ, ٹھیک ہے. تو یہ 3 شاعر بنی امیہ کون ہے, الاختل ہے. شاعر امیر المؤمنین کون ہے, اختل ہے. شاعر الحکومہ کون ہے, اختل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اختل ہے. حضرت کیا یہ ایڈوانس عربک میں ہے, نہیں, یہ ایڈوانس عربک میں نہیں ہے, یہ تھیولوجی والے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. کل سے تھیولوجی والا اسٹارٹ ہو جائے گا, آج بھی ختم ہو جائے گا, کل سے عباسی. تھیولوجی میں صرف عباسی ہے. چلیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان کا لقب کیا ہے, اختل, نام نہیں ہے. نام کیا ہے ان کا, غیاث بن غوث, کنیت ابو مالک, ٹھیک ابو ہے. مالک.
اور ان کا نام اختل پڑ گیا تھا، لقب ہے ان کا لصلاۃ لسانہ. کیوں اختل نام پڑ گیا تھا ان کا؟ کیونکہ زبان بہت تیز تھی ان کی، ہے نا، زبان بہت تیز تھی بولنے میں، اس وجہ سے اختل نام پڑ گیا تھا. جی. وکان جریان علی الناس و صفیح اللسان، زبان بہت خراب تھی اور لوگوں پر بہت ہمت رکھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو الٹا سیدھا جواب دینے میں، کچھ بچے نہیں ہوتے ہیں جو بہت شوق ہوتے ہیں، ہے نا، بدتمیز قسم کے، تو اسی طرح کا آدمی تھا یہ. اخبر عنہ کعب بن جعیل لیزید بن معاویہ حینما طلب لیہجو الانصار. دیکھیں ایک واقعہ ہوا تھا کہ یزید بن معاویہ جو تھا اس نے کعب بن جعیل کو بلایا تھا. کعب بن جعیل اس وقت بڑا شاعر تھا، ٹھیک ہے. کعب بن جعیل اس کو بلایا تھا یزید بن معاویہ نے، اور اس سے کہا تھا کہ تم انصار کی ہجو کرو، انصار کے خلاف اشعار بولو. تو کعب بن جعیل جو ہے یہ مسلمان تھا، تو اس نے بولا کہ ہم انصار کے خلاف اشعار نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ انصار نے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. پھر کعب بن جعیل نے بولا کہ یہ کام تم کو کروانا ہے تو ایک آدمی کر سکتا ہے، تو کون کر سکتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اختل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اختل کو یزید بن معاویہ نے بلایا، اور اختل نے انصار کے خلاف شعر بولا تھا، انصار مدینہ کے خلاف. اور اختل کیا ہے؟ اختل یہ تھا نصارہ میں سے تھا، عیسائی ہے اختل، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہے وہ، ہے نا. جی. تو اختل نے ان کے خلاف اشعار کہا تھا. فقال له كعب بن جعيل، ہے نا، تو کعب بن جعیل نے یزید بن معاویہ سے کہا تھا ارادی انت الى الاشراک بعد الایمان لا اہجو قوما نصروا رسول اللہ، کہ جس قوم نے اللہ کے رسول کی مدد کی ہے اس کی میں ہجو نہیں کر سکتا. ولکن ادلک علی غلام نصرانی، لیکن میں ایک نصرانی بچے کے بارے میں تم کو بتا سکتا ہوں. کان لسانہ لسان ثور، جس کی زبان کیا ہے؟ بیل کی زبان ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان بہت خراب ہے، یعنی الاختل. تو اس نے کس کا نام بتایا؟ اختل کا. کس نے نام بتایا تھا؟ کعب بن جعیل نے. فارسل الیہ یزید، تو یزید نے اختل کو بلوایا. فقدم علیہ، اختل اس کے پاس آیا. فقال له اخافهم علی نفسی، تو اختل نے یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ کہیں میں انصار کے خلاف اشعار بولوں اور سارے مسلمان میرے دشمن ہو جائیں، مجھے مار دیں، تو مجھے یہ ڈر ہے. تو یزید نے اس سے کہا لک ذمۃ امیر المؤمنین و ذمتی، تم امیر المومنین کے رسپانسبلٹی میں ہو، ہے نا، ان کی ذمہ داری میں اور میری ذمہ داری میں ہو، تم کو کوئی کچھ نہیں کرے گا. فنظم فی حجائہم قصیدۃ، تو پھر اس نے ایک ہجویہ قصیدہ انصار کے خلاف لکھا، اور اس کے اندر کیا تھا؟ ذہبت قریش بالمکارم والعلا، کہ اس کا مصرع کیا تھا؟ ذہبت قریشن، کہ قریش اچھے کارنامے اور بلندیاں لے گئے، ہے نا. ذہبت قریشن بالمکارم والعلا. واللؤم تحت عمائم الانصاری، اس کا اگلا ہے واللؤم. یہ کوشچن اکثر آتا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے؟ واللؤم تحت عمائم الانصاری. جی. تو کہا کہ قریش جو ہے سارے اچھے کارنامے اور بلند کارنامے لے کر چلے گئے، اور ملامت، ہے نا، کمینگی، یہ سب انصار کے پگڑیوں کے نیچے رہ گئی. مطلب یہ ہے کہ انصار لوگ کے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعد ذلك اصبح بشاعر بنی امیہ، اسی کے بعد اس کو شاعر بنی امیہ کا لقب مل گیا کہ یہ کون ہے؟ شاعر بنی امیہ ہے. یہ تھا ہمارا اختل. جی. پھر کہہ رہے ہیں عصر عبد الملک بعد عصر ذهبی للاختل، يعد عصر ذهبی للاختل. عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا تو وہ پیریڈ اختل کے لیے کیا تھا؟ گولڈن ایج تھا، ہے نا. اختل سب سے زیادہ کس کے قریب ہوا؟ عبد الملک بن مروان کے. عبد الملک بن مروان نے ہی اس کو اپنا شاعر بنایا تھا. ٹھیک ہے. توفیت امہ فی صغر سنہ، یہ چھوٹا ہی تھا جب اس کی ماں مر گئی تھی، اور اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ لیلا. قبیلہ فی جشم بن بکر بن تغلب، یہ تغلب کا تھا. ٹھیک ہے. کس قبیلے کا تھا یہ بتائیں؟ تغلب تھا. تغلبی اور کون ہوا ہے اس سے پہلے؟ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا کہ وہ تغلبی تھا؟ جی. زہر بن قاتل. عمرو بن کلثوم کے بارے میں، ہے نا. جی. اس کے بعد کہہ رہا ہے کنیت ابو ملک، ہم پڑھ چکے. رجل النصرانی، عیسائی تھا یہ. کان یقوم فی الحیرہ وولد فیہا،
ہیرا میں یہ پیدا ہوا تھا. کہاں پیدا ہوا تھا؟ ہیرا میں. نشأ الجزیرۃ الفراتیہ، جزیرہ فراتیہ میں اس کی پرورش ہوئی. جزیرہ فراتیہ اس سے پہلے ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا جزیرہ فراتیہ میں؟ بتائیں. ہم زہیر بن ابی سلمہ، جی ہے نا، زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں پڑھا تھا. اول من اتخذ الغزل سلاحا للہجاء السیاسی، سب سے پہلا انسان تھا، سب سے پہلا شاعر تھا یہ جس نے اپنے اشعار کو پولیٹیکل وے میں یوز کرنا شروع کیا. مطلب یہ ہے کہ جو بھی بنی امیہ کے خلاف لوگ تھے، جو بھی پارٹیاں بنی امیہ کے خلاف تھیں، ان سب کی یہ ہجو کیا کرتا تھا، ہے نا. تو اس نے بنو عباس کی بھی ہجو کی، ہے نا، اس نے انصار کی بھی ہجو کی. جو لوگ بنو امیہ کو نہیں پسند کرتے تھے، تو اس نے پولیٹکس میں سب سے پہلے اشعار کو یوز کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو یہ پولیٹیکل شاعر بھی تھا بنو امیہ کا. عندہ جاریتن، اس کے پاس ایک باندی تھی، الذی اہداہا زیاد بن ابی، جو اس کو زیاد بن ابی نے دیا تھا. زیاد بن ابی کون تھا؟ بہت بڑا کمانڈر تھا بنو امیہ کا، اور بہت بڑا خطیب بھی تھا. چلیں. کان یکثر الشجار فی صباح مع زوجۃ ابیہ، ہے نا. تو یہ اس کے باپ کی جو بیوی تھی، مطلب اس کی سوتیلی ماں جو تھی، بچپن میں اس کو بہت وہ الٹا سیدھا بولا کرتا تھا. فلقبہ دوبل، تو اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ دوبل. والدوبل الحمار الصغیر، اور دوبل کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے گدھے کو. ٹھیک ہے. یظہر فی شعرہ الالم فی ایام الولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس نے مرثیہ یعنی درد بھری شاعری بھی کی. دارت مہاجات بینہ و بین کعب بن جعیل، کعب بن جعیل اور اختل کے درمیان شعری جنگ چلی تھی. ٹھیک ہے، شعری کمپٹیشن چلا تھا دونوں کے درمیان. اور کعب بن جعیل کون تھا؟ کان شاعرا لتغلب، یہ تغلب کا شاعر تھا اختل سے پہلے. اختل سے پہلے شاعر التغلب کون تھا؟ کعب بن جعیل. جی، تو کعب بن جعیل اور اختل کے درمیان مقابلہ چلتا تھا شعر کا. حجل اختل الانصار لما طلبہ یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کے کہنے پر انصار کی ہجو کی تھی اس نے. توفی ایام خلافہ الولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا، اور اس وقت اس کی عمر 70 سال تھی. ٹھیک ہے، 70 سال کے ایج میں یہ مرا. اور اس وقت خلیفہ کون تھا؟ ولید بن عبد الملک. جی. استبدل ولید مکانہ عدی بن رقا، جو اس کا ولید بن عبد الملک جب خلیفہ بن گیا تھا نا، تو اس نے اختل کو ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے، دربار شاعر بنی امیہ کا لقب جو ہے اس سے لے لیا تھا اس نے پوسٹ، اور وہ دے دیا تھا کس کو؟ عدی بن رقا کو. عدی بن رقا کو اس نے اپنا شاعر بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیا تھا، شاعر و امیر المؤمنین سے اس کو ہٹا کر کے عدی بن رقا کو شاعر بنا دیا تھا. قال حماد عنہ وما تسألونني عن رجل حبب الشعر الى النصرانیہ، یہ کچھ نہیں، چھوڑنے اس کو. قال بشر بن مروان له احکم بین الفرزدق و جریر، ہاں، فرزدق اور جریر کے درمیان جب وہ چل رہا تھا نا، مسابقہ چل رہا تھا نقائص والا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کون اچھا شاعر ہے. ٹھیک ہے، اس سے کہا گیا تم فیصلہ کرو کون اچھا شاعر ہے. تو اس وقت اس نے بولا، اختل نے، الفرزدق ینحت من صخر، کہ فرزدق جو ہے وہ پتھر میں سوراخ کرتا ہے، یعنی اس کے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو جس سے چوٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جریر یغرف من بحر، اور جریر کے اشعار جو ہوتے ہیں وہ سمندر سے موتی کو نکال کر کے لاتا ہے. ٹھیک ہے جی. قال جریر الی ابن جریر، جریر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ادرکتہ وله ناب واحد، کہ میں نے اختل کو اس حال میں پایا تھا کہ جب اس کے کچھ ہی دانت بچے تھے، مطلب ایک ہی اس کا چبانے والا دانت بچا تھا. اگر اس کے 2 دانت ہوتے، ولو ادرکتہ، اگر میں اس کو اس حال میں پاتا کہ اس کے 2 دانت ہوتے، لاکلنی، تو اختل مجھ کو کھا جاتا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اختل کی جب میں نے ہجو کی تھی اور اختل سے جب میرا مقابلہ شروع ہوا، تو اس وقت اختل بوڑھا ہو چکا تھا. اگر وہ جوان ہوتا تو مجھے کچا چبا جاتا، ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اپنے اشعار کے ذریعہ میری حیثیت کو بالکل ختم کر دیتا. جی. اسی کے بارے میں کہا جاتا، لو ادرک یوما واحدا من الجاہلیت ما قدم علیہ احد، اگر اختل کو زمانے جاہلیت کا ایک دن بھی مل جاتا تو
کوئی بھی جاہلی شاعر اس سے بڑا نہیں ہوتا ہے نا، اس سے آگے کوئی بھی شاعر نہیں بڑھ پاتا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جاہلی زمانے میں ہوتا تو سب سے بڑا شاعر ہوتا. قال الزیات، حسن زیات اس کے بارے میں کہتے ہیں لا یرا فوقہ الا العاشا، کہ عاشا کے علاوہ کوئی اختل سے اچھا شاعر نہیں ہے. ویجری علی اسلوبہ اسلوب النابغہ، اور اس کا جو شعر کہنے کا اسلوب تھا وہ نابغہ کی طرح تھا. ٹھیک ہے جی، یہ امپورٹنٹ ہے، دیکھ لیں اس کو. کان الاختل اشہب اللحیہ، کہ اختل کی جو داڑھی تھی نا وہ لمبی داڑھی تھی اور اس میں وہ چوٹی باندھ کر کے رکھتا تھا. مطلب یہ مان لیں یہ داڑھی ہے، یہ داڑھی، یہ داڑھی ہے، یہ داڑھی تھی اس کی، ہے نا. تو وہ کیا کرتا تھا، بیچ میں چوٹی باندھ کر کے رکھتا تھا. جیسے آج بھی، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے نا داڑھی میں چوٹی باندھ کے رکھتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی چوٹی باندھ کے رکھتا تھا. ٹھیک ہے. ہوا من اصحاب الملحمات، اصحاب الملحمات ملحمات میں سے ہے یہ، ہے نا. اس کو آپ یاد نہیں بھی رکھیں گے تو چلے گا. ٹھیک ہے. کان ینظم 90 بیتا وانتخب منها 30 بیتا، اس نے 90 اشعار لکھے تھے ملحمہ میں اور 30 اشعار کا اس میں انتخاب کیا، مطلب 30 اشعار لوگوں کے سامنے پیش کیے. قال حماد الرابیہ، حماد رابع اس کے بارے میں کہتے ہیں کان یشرب الخمر، یہ شراب پیا کرتا تھا. ولا یجید النظم الا اذا شرب الخمر، اور یہ اچھا شعر اسی وقت بولتا تھا جب یہ شراب پیے ہوا ہوتا، ہے نا، کہ بنا شراب پیے یہ اچھا شعر نہیں بول پاتا تھا. تو یہ کوشچن آ سکتا ہے کیونکہ یہ اسی کی خاصیت ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے. یہ اچھا شعر کب کہتا تھا بتائیں؟ جب یہ چڑھائے رہتا تھا. ٹھیک ہے نا، تب یہ اچھا شعر کہتا تھا. کان فخورا بنفسی، اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر سمجھتا تھا یہ. اور کیا کہتا تھا، لا یرا فوقہ احدا الا العاشا، وہ عاشا کے علاوہ کسی کو اپنے سے بڑا شاعر نہیں سمجھتا تھا. لما دخل الاختل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا، کیونکہ یہ ہسٹوریکل چیز ہے اور یہ کوشچن میں آتا ہے. کیا ہے؟ لما دخل الاختل بشرب الخمر حتی سال علی لحیتہ، کہ اختل جب دربار میں آتا تھا تو شراب پیے رہتا تھا اور اس کے داڑھی سے شراب ٹپکتا ہوتا تھا، اتنا شراب پیے رہتا تھا. فقال عبد الملک، تو عبد الملک نے اس سے کہا لولا حرمتک لفعلت بک وفعلت، ہے نا. لولا حرمتک، اگر میں تم کو حرام نہیں کرتا، لفعلت بک وفعلت، تو میں تمہارے ساتھ ایسا ایسا کرتا. تو یہ عبد الملک بن مروان نے اس سے کہا تھا، ہے نا. یا اگر میں تم کو اپنے قریب نہیں رکھتا تو میں تم کو اس حال میں دربار میں گھسنے نہیں دیتا، یہ اصل وہ کہنا چاہتا تھا. تو اختل جب آتا تھا دربار میں تو اس کے داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہوتی تھی. جی. ہوں اس کا یہ شعر ہے قوم اذا استنزح الضيفان كلهم قالوا لامهم بولی علی النار. ٹھیک ہے. چلیں اس کے علاوہ اختل کا اور مشہور شعر، یہ دیکھیں یہ شعر اس کا بہت مشہور ہے. ذہبت قریش، ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا نا یہ شعر، ذہبت جی قریش جی بالمکارم والعلا. اسی طرح ایک ملتا جلتا ہے ذہبت قریش بالمفاخر کلھا. ٹھیک ہے، بالمفاخر کلھا. اور اگلا مصرع وہی ہے جو اوپر تھا، واللؤم تحت عمائم الانصاری. ٹھیک ہے، یہ اختل کا شعر ہے. چلیں تو بس یہی ہے اختل کے بارے میں، ہے نا. اچھا ایک اور بات ہے کہ اختل کو عمر بن عبد العزیز نے باہر نکال دیا تھا. ٹھیک ہے، اختل کو بھگا دیا تھا. کس نے بھگا دیا تھا بتائیں؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھگا دیا تھا اختل کو. ٹھیک ہے، عمر بن عبد العزیز نے اور کس کو بھگایا تھا؟ عمر بن ربیع. عمر بن ابی ربیعہ. کہاں بھگایا تھا؟ دہلک. ٹھیک ہے، اس کو باہر بھگا دیا تھا وہاں سے، اور یہ اس کو کہاں؟ دمشق بھیج دیا تھا. دمشق بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے، بس یہی ہے اختل کے بارے میں، اور کوئی خاص بات نہیں. چلیں اب آ جائیں فرزدق کے اوپر. فرزدق، دیکھیں فرزدق کی کنیت کیا ہے؟ ابو فراس آتا ہے کوشچن میں. کنیت ابو فراس
حمام بن غالب بن صعصعہ اس کا نام ہے، حمام بن غالب بن صعصعہ، یہ تمیمی ہے، تمیمی بنو تمیم سے ہے یہ، اور بنو تمیم ہی سے جریر بھی تھا، جریر بھی بنو تمیم کا شاعر تھا اور فرزدق بھی بنو تمیم کا تھا، لیکن فرزدق دارمی تھا۔ دارمی کا مطلب یہ ہے کہ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے اور اس کی ایک برانچ ہے داریم، ہے نا، تو یہ دارمی تھا، اور جو جریر ہے وہ اس کی جو برانچ تھا تو بنو تمیم سے ہی، لیکن اس کی برانچ کیا تھی؟ خطفی، ٹھیک ہے، وہ بھی تمیمی تھا، یہ بھی تمیمی ہے، لیکن وہ خطفی ہے اور یہ دارمی ہے، بس یہی فرق ہے دونوں میں، خاندان الگ الگ ہے دونوں کا، ٹھیک ہے، اس کا خاندان جو ہے وہ دارمی ہے اور اس کا خاندان کیا ہے؟ جریر کا خطفی ہے۔ وَكَانَ جَدُّهُ صَعْصَعَ وَجِيهًا يُعْرَفُ بِمَحْيِ الْمُؤَدَّدَاتِ، اس کا جو دادا تھا صعصع، ہے نا، وہ سردار تھا اپنے قبیلے کا، لقب بالفرزدق لجہامت وجہ وغلظہ بالرغیف، اس کا نام فرزدق کیوں پڑا تھا؟ اس کا نام فرزدق کیوں پڑا تھا؟ کیونکہ اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے جی، پھولا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے، جیسے پھولی ہوئی روٹی ہوتی ہے نا، اسی طرح اس کا چہرہ تھا، تو اسی وجہ سے اس کا نام فرزدق پڑ گیا تھا۔ اختہ جعفین امہ لیلہ بنت اقرع بن حابس، اس کی ماں جو تھی لیلہ نام تھا اس کا، ہے نا، لیلہ نام تھا، اور وہ اقرع بن حابس کی بہن تھی۔ کس کی بہن تھی؟ اقرع بن حابس کی، لیلہ بنت حابس، ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد لینا بنت قرز السنبیہ، یہ بھی اس کی ماں کا نام آتا ہے، تو ماں دو ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اس کو آپ کٹ کر دیجئے۔ ینتہی نسبہ الی مجاشع بن داریم، اس کا نسب مجاشع بن داریم تک پہنچتا ہے، اسی وجہ سے یہ دارمی ہے، مجاشع بن داریم، اور اس کا جو نقائص ہے نا اس میں یہ مجاشع بن داریم کا نام لیتا ہے فخر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو مجاشع بن داریم یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی بیوی کا نام تھا نوار، کیا نام تھا؟ نوار، ہے نا، جس کا ذکر اس نے اپنے شعر میں کیا ہے۔ یہ بصرہ میں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا؟ 20 ہجری میں، ٹھیک ہے، 20 ہجری میں پیدا ہوا بصرہ میں، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اسی زمانے میں، یہ بصرہ کے اندر پیدا ہوا سن 20 ہجری میں، اور یہ مرا کب بتائیں؟ 114 میں، 112 114 میں، ٹھیک ہے، حسن زیاد نے 110 لکھ دیا ہے، لیکن 114 میں مرا تھا یہ بھی 114 میں مرا تھا، اور جریر بھی 114 میں مرا تھا، لیکن پہلے فرزدق مرا تھا، جریر بعد میں مرا تھا، ہے نا، یہ 4 صحیح ہے مہینے سر، جی 114 یہ صحیح ہے۔ ہاں 114 میں مرا تھا، دونوں 114 میں مرا تھا، فرزدق بھی اور جریر بھی، ٹھیک ہے، چلیں۔ فجاء به ابوه الى علی بن ابی طالب بعد وقعت الجمل، جو جمل کا واقعہ ہوا تھا، ہے نا، جو جنگ ہوئی تھی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، جنگ جمل، تو اس کے بعد اس کا باپ، فرزدق کا باپ کون تھا؟ اس کا فرزدق کا باپ کیا نام تھا اس کا؟ جی غالب نام تھا، ہے نا، غالب حمام، ہاں غالب نام تھا اس کے باپ، اس کا نام حمام تھا، اس کے باپ کا نام غالب، تو اس کا باپ جو ہے اس کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا، کب؟ سن 36 ہجری میں، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ شَاعِرٌ، اور حضرت علی کو بتایا کہ یہ جو میرا بیٹا یہ شاعر ہے، تو حضرت علی نے فرمایا عَلِّمْهُ القرآن، اس کو قرآن سکھاؤ، ٹھیک ہے، لہٰذا فلم ينظم شعرا حتى حفظ القرآن، فرزدق نے قرآن پاک جب تک حفظ نہیں کر لیا تب تک کوئی شعر نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو فرزدق جو تھا وہ حافظ قرآن بھی تھا، حضرت علی کے کہنے کی وجہ سے یہ حافظ بنا تھا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ مہاجات بینہ و بین جریر، آپ کو پتا ہے جریر اور فرزدق کے درمیان جنگ چلی تھی، شیری جنگ، وغضب اہل المدینہ لذالک وشکوہ الی مروان بن الحکم، تو کہہ رہا ہے کہ یہ فرزدق جو ہے نا، جب جریر اور اس کے درمیان ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے رہتے تھے، تو مدینہ کے لوگ بہت غصہ ہو گئے، اور انہوں نے مروان بن حکم جو اس وقت خلیفہ تھا اس سے شکایت کی، ٹھیک ہے، کہ بھیا اس کو ذرا سمجھائیے، وحددہ بالحجائی، تو اس نے دھمکی دیا مروان کو، کہا کہ اگر تم نے ہم لوگوں کے بیچ میں تم آئے تو تمہاری ہجو بیان کر دیں گے شعر میں، لہٰذا مروان ڈر گیا، وسترضاہ بالجائزہ، اور انعام دے کر کے اس کو راضی کیا، ٹھیک ہے،
جی تو اتنا اس کا رتبہ تھا کہ گورنر بھی اس سے ڈرتے تھے. الحجا عنده تعیر و تحقیر. اور یہ ہجو کیسے کرتا تھا کہ سامنے والے کو ذلیل کرتا تھا، ہے نا، اس کو چھوٹا، اس کی تحقیر کرتا تھا، اس کو حقیر دکھاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو اس کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ یہ بہت فحش تھا. اس کی جو ہجو ہوتی تھی نا وہ کیسی ہوتی تھی؟ فحش، بہت گندی. ایسی ہجو کرتا تھا کہ سامنے والا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. لیکن اس کی جو اصل اس کی پہچان ہے وہ فخر ہے نا. یہ کس چیز میں ماہر تھا؟ فخر میں ماہر تھا. ٹھیک ہے، فخر میں ماہر کون تھا؟ فرزدق. جی. وکان الفرزدق یتشیع لعلی و اہلہ. فرزدق حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والوں سے محبت رکھتا تھا. ٹھیک ہے، حضرت علی سے، ان کے خاندان والوں سے. تو یہ والا آپ نے پڑھا ہے، آپ کے سلیبس میں ہے نا یہ والا. هذا الذي تعرف البطحاء بطاته والبيت يعرف والحل والحرم. جی 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 سر. تو یہ فرزدق کا ہی ہے. اور اس نے کس خلیفے کے سامنے کہا تھا؟ ہشام بن عبد الملک کے سامنے. جب اس نے حضرت زین العابدین کو پہچاننے سے انکار کر دیا تب اس نے کہا تھا یہ. وبلغ ہشاما خبر القصیدہ وهو بین مکہ والمدینہ فغضب وحبسه هناك. تو ہشام کو پتہ چلا اس قصیدے کا جب وہ مکہ مدینہ کے بیچ میں تھا، تو وہ بہت غصہ ہو گیا اور فرزدق کو اس نے جیل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، قید کر دیا، ہے نا. چلے. فلما بلغ ذلك هشام امر باطلاقه. پھر فرزدق نے یہ شعر کہا تھا: اتحبسنی بین المدینہ والتی الیہا قلوب الناس یہوی منیبہ. یہ شعر فرزدق نے کہا تھا، جس کے بعد اس کو چھوڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے، آزاد کر دیا. خیر اس سے اتنا مطلب نہیں ہے آپ کو، شعر کیا کہا تھا نہیں کہا تھا اتنا ڈیٹیل میں آپ سے کوشچن نہیں پوچھا جائے گا. چلیں. ولم یکن الفرزدق من مداح بنی امیہ. یہ کوشچن بنتا ہے کہ وہ بنو امیہ کا کون سا شاعر ہے جو بنو امیہ کی تعریف نہیں کرتا تھا. تو فرزدق نے کبھی بھی بنو امیہ کی تعریف نہیں کی. ٹھیک ہے جی. ولکنہ مدح بعض عمالہم وخصوصا آل محلب والحجاج. لیکن اس نے حجاج کی تعریف کی ہے، حجاج کی مدح کی ہے. خوفا منہم. اور کیوں مدح کی تھی؟ اس کے ڈر سے کیا تھا. ٹھیک ہے، ہاں اس کے ڈر سے مدح کیا تھا کیونکہ حجاج تو بہت خطرناک آدمی تھا نا. جی. لما توفی صدیقہ بشر بن مروان. جب اس کا دوست بشر بن مروان مر گیا، نحر ناقتہ علی قبرہ. تو اس کی قبر کے پاس جا کر اس نے ایک اونٹ کو ذبح کیا، اونٹنی کو. اور کما کان یصنع الجاہلیون، جیسے جاہلی لوگ کرتے تھے. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ فرزدق کا دین کیا تھا اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا عقیدہ کیا تھا، ہے نا، کچھ نہیں پتا چلتا ہے. فرزدق کا جو ذہن تھا نا وہ بہت ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. انہو حجل حجاج و زیاد بن ابی. اب بتائیے اس وقت کا اتنا خطرناک گورنر حجاج اور اتنا خطرناک گورنر زیاد بن ابی، کتنے لوگوں کو اس نے مار دیا، ان کی بھی ہجو کی ہے اس نے. ٹھیک ہے. تو یہ اکلوتا شاعر ہے جس نے حجاج اور زیاد بن ابی کی ہجو کی ہے انہی کے دور میں، ہے نا. اس کی ہجو کر دی تھی اس نے. جس کی طرف سے اس کو کچھ تکلیف پہنچی یا اس کو کوئی اندیشہ ہوا، اس کی یہ ہجو کر دیتا تھا اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا تھا کہیں مار نہ دے اس کو. تو حجاج کی اس نے ہجو کر دی تھی. حجاج غصہ ہو گیا، لہٰذا پھر اس نے بعد میں حجاج کی مدح کی اور اس سے معافی مانگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. کیا ہے؟ کہا جاتا ہے لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغت العرب. اگر فرزدق کا شعر نہیں ہوتا تو عرب کی 1/3 زبان ختم ہو گئی ہوتی، ہے نا. 1/3 عربی ختم ہو گئی ہوتی اگر فرزدق کا شعر نہ ہوتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کوشچن میں آتا ہے. جیسے آپ کو دے دیں گے لولا شعر لذهب ثلث لغت العرب. اب بیچ میں یہ خالی چھوڑ دیں گے فرزدق کی جگہ پر، ہے نا. وہاں پہ دے دیں گے عمر بن ابی ربیعہ، ہے نا، امرؤ القیس، زہر بن ابی سلمہ، عمرو بن کلثوم. ٹھیک ہے. اب ان 4 میں سے آپ چوز کیجئے کہ بیچ میں کیا بھرا آئے گا. تو یہاں پہ کیا بھرائے گا بتائیں؟ فرزدق بھرائے گا، ہے نا. لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغت العرب. ٹھیک ہے جی. اب کہہ رہے ہیں فرزدق اور جریر کے بیچ میں جو چلتا تھا، جنگ چلتی تھی،
یہ کتنے سالوں تک چلتی رہی، ہے نا، کتنے سالوں تک چلتی رہی؟ تو کہیں پہ 10 سال لکھا ہے، کہیں پہ 40، کہیں پہ 50 سال تک، ہے نا، اتنے سالوں تک دونوں کے درمیان جنگ چلتی رہی، شیری جنگ، ٹھیک ہے جی۔ قال الفاخوری، فاخوری حنا فاخوری نے اس کے بارے میں لکھا ہے ابرع الوصافین فی عہد الامویین، اموی پیریڈ میں سب سے بہترین وصف بیان کرنے والا تھا۔ وصف کس کو کہتے ہیں؟ وصف اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے کریکٹرسٹکس کو بیان کیا جاتا ہے، کسی چیز کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے رات ہے نا، تو رات کے بارے میں پورا نقشہ کھینچ دیا چاندنی رات کا، ٹھیک ہے۔ اب ایک رات ہے، آگ جل رہی ہے رات میں، اور ایک بھیڑیا آگ کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو اس سین کو دیکھ کر کے اس نے پورا اس بھیڑیے کا نقشہ کھینچ دیا، سمجھ رہے ہیں، اپنی شاعری میں، تو اسی کو کہتے ہیں وصف۔ تو شاعر الوصف ہے یہ، ہے نا، وصف میں اموی پیریڈ کا سب سے بڑا شاعر ہے یہ، ٹھیک ہے، وصف میں جی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ناقص الاخلاق، اخلاص، کسی کے بارے میں اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا، حزیل الدینیہ و سیاسیہ، دین اور سیاست دونوں کے معاملے میں یہ کمزور تھا، اس کا دین کیا ہے کچھ نہیں پتا چلتا تھا، ہے نا، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کیا ہے کچھ نہیں پتا چلتا تھا، یہ پولیٹکس میں کس کو سپورٹ کرتا ہے، اموی کو، عباسی کو، علی شیعوں کو کس کو کرتا ہے کچھ نہیں پتا چلتا تھا، ڈگمگ آدمی تھا یہ، ٹھیک ہے، شدید التعصب لقومہ ولیدین وعلیین، لیکن سب سے زیادہ اس کو محبت کس سے تھی؟ اپنی قوم سے اور حضرت علی سے، جی۔ وکان معاصرا لجریر، یہ جریر کے زمانے میں تھا، وکان بینہما تنافس، دونوں میں جنگ چلتی رہتی تھی، اور یہ جو جنگ چلتی تھی شیری جنگ، اس کو کیا کہتے ہیں بتائیں؟ نقائص، النقائص، ٹھیک ہے۔ فاستطار بینہما الحجہ 10 سنین، دونوں میں جو یہ جنگ چلی کتنے سالوں تک چلی؟ 10 سالوں تک، ٹھیک ہے نا، 10 سالوں تک یہ معاملہ دونوں میں چلتا رہا، تو یہ 10 سال ہی آپ یاد رکھیے گا، مشہور یہی ہے کہ 10 سال تک چلا، ورنہ 40-50 بھی لکھا ہوا ہے، لیکن 10 سال زیادہ مشہور ہے۔ غلب شعرہ فی الفخر، فخر میں اس کا شعر غالب آ جاتا ہے، جہاں پہ یہ فخر کرتا ہے وہاں پہ یہ غالب آ جاتا ہے۔ کیوں غالب آ جاتا ہے؟ کیوں یہ جیت جاتا تھا جریر سے؟ اس وجہ سے کہ فرزدق جو تھا اس کا خاندان سرداروں کا تھا، اس کے باپ دادا جو تھے وہ امیر تھے، سردار تھے، ٹھیک ہے، اور جریر کے جو باپ دادا تھے نا وہ بہت غریب گھر کا تھا، چھوٹے گھر کا تھا، تو فخر کس پہ کرتا ہے آدمی؟ دولت پہ کرتا ہے، عزت پہ کرتا ہے نا، ان چیزوں پہ فخر کرتا ہے، تو فرزدق کے پاس فخر کرنے کی ساری چیزیں موجود تھیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس دولت بھی تھی، اس کے پاس عزت بھی تھی، اس کے پاس بڑا خاندان بھی تھا، اور جریر جو تھا وہ کیا نہیں کر پاتا تھا؟ فخر کرنے کے لیے اس کے پاس ایسی چیزیں نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت چھوٹے خاندان کا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی وجہ سے جہاں پہ آتا ہے فخر کی بات آتی ہے وہاں پہ فرزدق جیت جاتا ہے، لیکن جریر اس سے جیت جاتا تھا کب؟ جب ہجو کی بات آتی تھی، ہجو کرنے کی بات آتی تھی تو جریر جیت جاتا تھا، ٹھیک ہے، ہجو میں۔ کانا بین جریر و بعیس مہاجات، جریر اور بعیس یہ بھی ایک شاعر تھا، ان دونوں کے درمیان بھی ایک دوسرے کی ہجو، یہ لوگ برائی بیان کرتے رہتے تھے، فعان بعیس الفرزدق، بعیس نے فرزدق کی مدد کر دی، لہذا جریر اور بعیس کے درمیان بھی جنگ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، بس یہی بات ہے۔ زیات نے اس کے بارے میں لکھا ہے فی الحجائی مقدعن، کہ اس کی جو ہجو ہوتی تھی وہ بہت سخت ہوتی تھی، ہے نا، وفی الوصف مبدعن، اور وصف بیان کرنے میں یہ نئی نئی چیزیں لاتا تھا، وفی المدیح وسطن، اور کسی کی تعریف کرنے میں یہ ایوریج تھا، ٹھیک ہے، ایوریج تھا، وفی الرثاء متخلفن، اور جب یہ کسی کی مرثیہ کہتا تھا کسی کے بارے میں تو بہت پیچھے رہ جاتا تھا، مطلب یہ ہے کہ مرثیہ بہت اچھا نہیں کہہ پاتا تھا یہ، ٹھیک ہے، تو سب سے اچھا اس کا کیا تھا؟ وصف تھا، اور اس کے بعد فخر تھا، جی۔ دیکھیں جب اس نے زیاد بن ابی کی ہجو کر دی تھی تو اس کے ڈر سے یہ مدینہ بھاگ گیا، پھر وہاں سے مکہ چلا گیا تھا، ہے نا جی۔ کان زوجتہ نوار، اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ نوار،
اس کی 10 بیٹی تھی 10 بیٹا تھا. یہ کوشچن میں آ چکا ہے پہلے, نیٹ میں آیا تھا کہ فرزدق کی کتنے بیٹے تھے. تو 10 بیٹے تھے اور 10 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے نا, 10 بیٹے اور 10 بیٹیاں. چلے بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے نا. 110 ہجری بھی لکھا ہے, 114 ہجری بھی لکھا ہے, لیکن مشہور کیا ہے 114 ہجری میں اس کی وفات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کب وفات ہوئی تھی بتائیں جلدی سے. انا فاخوری نے لکھا ہے 114 ہجری, یہی مشہور ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرزدق کے بارے میں یہ ہم نے جی پیدائش 20 میں ہوئی تھی, 20 ہجری میں, ہے نا, 20 ہجری میں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا. فرزدق کا نام کیا تھا جلدی سے بتا دیں, نام کیا تھا فرزدق کا؟ ابو فراس حمام بن غالب. حمام بن غالب, اور اچھا ہے نا. اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ لیلا. لیلا نہیں, نام نوار نوار نام تھا, ہے نا, نور نام. نور نور لیلا لیلا ماں تھی اس کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ نام کیا تھا, رہنے والا کہاں کا تھا, پیدا کہاں ہوا, مرا کہاں, ہے نا. تو یہ سب چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کو یاد رکھیے گا. بصرہ میں پیدا ہوا تھا یہ, ہے نا, بصری تھا یہ. اس کا خاندان کیا تھا؟ دارمی تھا یہ خاندان کا. ٹھیک ہے, اور اس کا قبیلہ کیا تھا؟ تکلیف. تمیم تھا. چلے, جریر بھی تمیمی تھا, ہے نا, قبیلہ اس کا بھی بنو تمیم تھا, لیکن خاندان اس کا کیا تھا؟ خطفی. ٹھیک ہے, تو اس کی کنیت تھی ابو حرزہ. ابو حرزہ جریر کی کنیت. جریر بن عطیہ اس کا نام تھا, جریر بن عطیہ الخطفی التمیمی. اشعر العرب فی الہجا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اشعر العرب فی الہجا کون تھا؟ جریر تھا. کہ ہجو میں سب سے بڑا شاعر تھا یہ, ہے نا, ہجو کے اندر سب سے بڑا شاعر تھا. یزدانی صاحب آپ میوٹ کر لیں, یزدانی صاحب میوٹ کر لیں آپ. جی, ہجو کہنے میں سب سے بڑا شاعر تھا یہ, اشعر العرب فی الہجائی. یہ پیدا کہاں ہوا تھا؟ یمامہ میں. یمامہ کے اندر پیدا ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور وہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ بصرہ میں. اور کس کے دور میں پیدا ہوا تھا فرزدق؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. چلیں, نشا البادیہ فی عہد معاویہ ثم ترک واستوطن البصرہ. شروع میں یہ گاؤں میں رہا جریر, پھر بعد میں بصرہ چلایا اور اسی کو اپنا گھر بنا لیا اس نے, بصرہ کو ہی اپنا وطن بنا لیا. استوطن معنی ہوتا ہے وطن بنا لینا. ٹھیک ہے. جعل یختلف الی یزید بن معاویہ, یزید بن معاویہ کے پاس آتا جاتا تھا یہ, اور یہ چاہتا تھا کہ یزید بن معاویہ تک یہ پہنچ جائے, ہے نا, اور اس کے دربار میں پہنچ کر کے شاعری بولے اس کے بارے میں اور پیسہ کمائے, کیونکہ یہ غریب تھا. اور یہ بھی چاہتا تھا کہ فرزدق کے جیسا اس کے پاس بھی دولت ہو جائے. تو فرزدق سے یہ چلتا بھی تھا. ٹھیک ہے, جریر. تو یہ سب چاہتا تھا یہ, لیکن اس کو یہ ہو نہیں پایا. لم یختلف الی عبد الملک لانه یکرہ شعراء قیس. عبد الملک کے پاس یہ نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ قیس کے شعراء جو تھے اس کو ناپسند کرتا تھا وہ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو قیس کے شعراء تھے نا, یا ڈائریکٹ کہنے بنو تمیم کے جو شعراء ہوتے تھے, وہ سب کے سب علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کو سپورٹ کرتے تھے. اسی لیے بنو امیہ کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے ان لوگوں کو. تو یہ بھی چونکہ وہی تھا تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا تھا وہ. ٹھیک ہے جی. اس کی وفات ہوئی ہے نجد میں, لیکن 110 لکھا ہوا ہے یہاں پہ, اس کو آپ مت یاد رکھیے, ہے نا. حسن زیات نے 110 لکھا ہے, لیکن مشہور کیا ہے کہ 114 میں ہی اس کی وفات ہوئی. 114 میں فرزدق بھی اور 114 میں ہی جریر بھی. کنیتہ ابو الحرزہ, اس کی کنیت ابو الحرزہ ہے. ابنہ مالک, اس کے بیٹے کا نام مالک ہے. اپنے بیٹے سے اس نے کیا کہا تھا بتائیں, کیا کہا تھا اس نے اپنے بیٹے سے, اور کس کے بارے میں کہا تھا؟ جی, جریر نے اپنے بیٹے سے کس شاعر کے بارے میں کہا تھا؟ اختل کے بارے میں کہا تھا نا, اختل کے بارے میں اپنے بیٹے سے کہا تھا. کیا کہا تھا اس نے؟ بولا تھا کہ اس زمانے میں ایک ہی دانت یا کیا تھا سر, اسی طرف. ہاں, اگر 2 ہوتے اس کے پاس تو ہم کو چبا جاتا. نابن واحد, ہے نا,
ناب کس کس دانت کو کہتے ہیں؟ جو نوکیلا دانت ہوتا ہے نا، جس سے آپ گوشت چباتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نوک والا دانت ہوتا ہے اس کو ناب کہتے ہیں، ناب۔ تو کہہ رہا اس کو ایک ہی ناب بچا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اگر وہ جوان ہوتا دونوں ناب ہوتے اس کے، ہے نا، تو ہم کو کچا چبا جاتا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اختل کے بارے میں کہا تھا۔ اس کا قبیلہ ہے تمیم۔ کلیب بن یربوع، یہ اس کا، جیسے مجاشع بن دارم، کس کا دادا تھا مجاشع بن دارم؟ کس کے اجداد میں سے تھا جی؟ مجاشع بن دارم کس کے اجداد میں سے تھا؟ فرزدق کے، ہے نا، اسی سے دارمی ہوا، مجاشع بن دارم۔ اسی طرح اس کا جو، اس کے اجداد میں سے کون تھا؟ کلیب بن یربوع۔ چلیں، خطفی سے کہا جاتا ہے اس کے دادا کی طرف منسوب کرتے ہوئے، چونکہ اس کا خاندان جو تھا وہ خطفی تھا۔ اس کے دوسرے جو القاب ہیں وہ کیا ہے؟ ابن القین۔ ابن القین کا نام اس کو کس نے دیا تھا؟ فرزدق نے۔ اس کے بعد راعی ابن النمیر، یہ نام کس نے دیا تھا؟ اختل نے، ٹھیک ہے۔ اختل نے اس کو کیا نام دیا تھا؟ بتائیں جلدی سے جی۔ رائل ابن نومیر، راعی ابن النمیر، ٹھیک ہے جی۔ اور فرزدق نے اس کو کہا تھا ابن القین۔ چلیں، حجا جریر بقصیدہ الدامغہ الراعی النمیری، چھوڑیں اس کو۔ اس کی ماں جو تھی وہ کون تھی؟ ام القیس بنت معبد من بنی کلیب۔ اس کے دادا حذیفہ بن بدر۔ تعلم الشعر منہ، اس نے شعر کس سے سیکھا تھا؟ حذیفہ بن بدر سے۔ چلیں، اس کے دو بھائی تھے، عمرو اور ابو ورد نام تھا اس کا۔ اس کی محبوبہ کا نام امامہ تھا۔ کیا نام تھا؟ امامہ، ٹھیک ہے جی۔ ولد خدیجہ، ہے نا، خدیجہ جو ہے، خدیجہ سے اس کو اولاد ہوئی تھی۔ کان یرعی ماشیہ، یہ بکریاں چرایا کرتا ہے، چونکہ بہت غریب گھر کا تھا تو بکری وکری چراتا تھا پہلے۔ تعلم شعرا مبکرا علی لسان ابیہ، بہت جلد چھوٹی عمر میں ہی یہ شعر کہنے لگا تھا۔ کان ابوہ عطیہ، اس کے باپ کا نام عطیہ تھا اور دادا اس کا خطفی تھا۔ واخوہ عمرو، اور اس کے بھائی عمرو، یہ سب کے سب شاعر تھے۔ یہ کوشچن میں آ چکا ہے، کیا ہے کہ اس کا باپ عطیہ بھی شاعر تھا، اس کا دادا خطفی بھی شاعر تھا، اور اس کا جو بھائی تھا عمرو وہ بھی شاعر تھا۔ هو شاعر الحجائی والغزلی من المثلث الاموی، دیکھیں مثلث الاموی، یہ کوشچن آتا ہے۔ مثلث الاموی کس کو کہا جاتا ہے؟ مثلث مانے کیا ہوتا جانتے ہیں؟ مثلث مانے ٹرائنگل، ٹھیک ہے، ٹرائنگل سمجھتے ہیں نا؟ تریکونا، تریکون، ہے نا، یہ تریکون، تو تریکون ہے نا، اموی زمانے کا مثلث الاموی کہا جاتا ہے کس کو؟ اختل کو، جریر کو، اور فرزدق کو، ٹھیک ہے، یہ مثلث الاموی کہلاتے ہیں، اختل، جریر، فرزدق۔ تو یہ کوشچن آتا ہے اس طرح کا کہ مثلث الاموی کون ہے، ٹھیک ہے، مثلث الاموی کون نہیں ہے۔ تو یہ تین جو آپ کے سلیبس میں ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں کے تینوں مثلث الاموی کہلاتے ہیں، سمجھ گئے؟ جمع فنون الشعر و افضل الہجا، سارے شعر کے جتنے فن ہوتے ہیں سب کے اوپر اس نے شاعری کی ہے، لیکن سب سے بہتر شاعری اس کی جو ہے وہ ہجا میں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب یہاں دیکھیں، اس نے بہت ساری شادی کی ہے۔ لہو عدت اولادن، کئی اولادیں ہوئی اس کی، سب سے بڑا جو تھا اس کا نام حرزہ تھا، اسی لیے اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو حرزہ، ٹھیک ہے۔ کنیت کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ کنیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹے یا بیٹی میں سے کسی کے نام پر نام رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، اب یا لگا کر کے۔ ابو حرزہ کے معنی کیا ہوا؟ حرزہ کا باپ، ہے نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم، ہے نا، کیونکہ قاسم بیٹے کا نام تھا، ہاں، قاسم بیٹے کا نام تھا، اسی لیے ابو القاسم کی کنیت تھی۔ کان یمیل الی المساوات بین العرب والموالی، عرب اور موالی جو غلام تھے ان کے درمیان یہ مساوات کا قائل تھا، یہ کہتا تھا دونوں میں ایکولیٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب سوشل ریفارمر تھا یہ اس ٹائم کا، ہے نا، ایکولیٹی کا قائل تھا یہ۔
अव्वल मन इत्तसल बिहिम जरीर मिनल खुलफा, सबसे पहले जरीर जिस खलीफा से मिला वो कौन था? यजीद बिन मुआविया। फिर बशार बिन मरवान के पास, मरवान से मिला ये। इत्तसल बिहक्म इब्न अय्यूब, ये हकम बिन अय्यूब से भी मिला, जो कौन था? हज्जाज का चचेरा भाई था। व तज़व्वज बिनतहु आमिलुन अल बसरा, है ना, और उसकी बेटी से उसने शादी कर ली थी, और जो बसरे का गवर्नर भी था। ठीक है, हकम बिन अय्यूब, उससे भी, उसके पास भी ये रहा था। लम्मा शब्बत नीरानु तहाजी बैनहु व बैन फरजदक। शकीब हुसैन साहब, आप हाथ उठाए, मैं क्या कह रहे हैं? जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कुन्नियत के बारे में बोले, तो अगर हाँ, किसी का मान लीजिए कि 2-3 बेटा है या बेटी है, तो किसके नाम से फिर वो बोलेंगे बड़े के कुन्नियत? नाम से, ज्यादातर बड़े के नाम से होता है, बड़े औलाद के नाम से। चाहे बेटा हो या बेटी हो। हाँ हाँ, ज्यादातर, जी सर। मतलब ये कंफर्म नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। ओके सर। ठीक है, हाँ। चले, लम्मा शब्बत नीरानु तहाजी बैनहु व बैनल फरजदक तरकल यमामा कासिदल बसरा बिल इराक लिइल्मी। कह रहे हैं कि जब फरजदक और जरीर के बीच में हिजो वाली जंग शुरू हो गई, नकायस शुरू हो गया, तो जरीर ने यमामा को छोड़ दिया और बसरा चला आया इराक में, ताकि लोग उसको भी पहचान लें, क्योंकि ये फरजदक से बहुत जलता था। ठीक है, फरजदक मशहूर था, फरजदक मालदार था, तो उसके लिए इसके दिल में जलन रहती थी कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। ठीक है जी। कह रहे हैं ज़हब इला बसरा मोतिन फरज़दक व यंतजिउल कुरमा व यमतदिहुल कुबरा फज़दहाहु मा रआ अल फरज़दक मिन हुलल निअमा व मज़ाहिरिल जाय। कह रहे हैं कि ये बसरा गया, जो फरज़दक का वतन था, तो वहां उसने क्या देखा कि फरज़दक जो है ना, वो क्या है, वो सॉरी, वो यंतजिउल कुरमा, वहां के जो सखी लोग थे, बड़े लोग थे, उनकी ये मदह करने लगा। फज़दहाहु, और बहुत ज्यादा ये जलने लगा, रश करने लगा, जो इसने फरज़दक के बारे में देखा कि फरज़दक के पास क्या है, नेमतें हैं उसके पास, है ना, उसके पास मर्तबा है, इज्जत है, बेफजल शेर, और ये सब क्यों है? शेर की वजह से। फदब्ब फी क़ल्बि जरीर दबीबल हसद लहू, तो जरीर के दिल में भी हसद का कीड़ा रेंगने लगा। तवल्लद तनाफुस बैनहुमा, और यहीं से दोनों के दरमियान एक दूसरे से आगे बढ़ने का कंपटीशन शुरू हो गया। ठीक है, चलें, यही है हमारा जरीर। इन्नहु माल इला अब्दुल्लाह जुबैर, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, कौन थे ये बताएं? अब्दुल्लाह बिन जुबैर के बारे में कुछ जानते हैं आप? किसने इनको शहीद किया था? अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के के अंदर थे, और इन्होंने खिलाफत का ऐलान कर दिया था कि मैं खलीफा हूँ। ठीक है, तो उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा गया था इनसे जंग करने के लिए। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने पूरे मक्के को घेर लिया था, और वहां पे जंग की थी उस मक्के के अंदर, और इनको हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया था। ठीक है, हज्जाज ने। यजीद ने भेजा था, यजीद ने नहीं भेजा था, मरवान ने भेजा था उसने, मरवान बिन मोहम्मद ने। उस वक्त मरवान था, मरवान इब्न अल हकम, हाँ, उसने भेजा था। ठीक है जी। तो इसने शहीद कर दिया था इनको, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को। इश्तद्दल जदल बैनल उम्वियिन, जब उम्वियों के दरमियान और अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह के दरमियान जंग शुरू हुई थी, तो उस वक्त जरीर अब्दुल्ला बिन जुबैर के सपोर्ट में आ गया था। इन्नहु तअस्सर कसीरन फी वलीद, वलीद इससे बहुत मुतासिर था, है ना, वलीद बिन अब्दुल मलिक, वो बहुत ज्यादा मुतासिर था इससे। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं हिजा हुलमुन व मुर्रुन, इसकी जो, ये जो हिजो करता था लोगों की, तो वो मीठा भी होता था, कड़वा भी होता था। ठीक है, खैर, यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है, क्या है ये? क़ील अन्हु हुवा अफीफुन, वो बहुत पाकीज़ा था, लम याशिक इमरा, किसी भी औरत पर से उसने इश्क नहीं किया, वह हुआ मअ ज़ालिका अग़ज़लुन नासि शायरन, लेकिन सबसे बेहतर गजल कहता था वो। गजल किस शायरी को कहते हैं बताएं? गजल किसे कहते हैं? गजल किसे कहते हैं? जो औरत की तारीफ होती है। हाँ, वो शायरी जिसमें औरत की बातें की जाती हैं या औरत जैसी बातें की जाती हैं, उसको गजल कहते हैं। ठीक है जी। तो वो
سب سے بہترین غزل یہ کہتا تھا، حالانکہ اس نے کبھی کسی عورت سے عشق نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، بہت پاکیزہ تھا، نیک آدمی تھا یہ اس معاملے میں۔ اس نے اپنی بیوی خالدہ بنت سعد کا مرثیہ کہا، اور اس قصیدے کا نام قصیدہ جوسا یا قصیدہ حوصہ ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ قصیدۃ الحوصہ کس کا ہے یا قصیدۃ الجوسا کس کا ہے، کس کا ہے؟ یہ جریر کا ہے۔ اور کس کے لیے اس نے لکھا تھا؟ اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی کا نام کیا تھا؟ خالدہ بنت سعد، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ والا تو آتا ہی ہے کہ اختل نے کیا کہا تھا؟ جریر یغرف من بحرین، اور فرزدق کے بارے میں کیا کہا تھا؟ الفرزدق ینحتو، بتائیں، من صخرین، کہ فرزدق جو ہے الفرزدق ینحتو من صخرین و جریر یغرف من بحرین، بہت مشہور ہے، یہ کوشچن آ ہی جاتا ہے یہ والا کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے، تو یہ اختل نے کہا تھا، ہے نا، تو یہ یاد رکھیے گا۔ قال جریر عن الاختل، چھوڑیں اس کو، ہاں یہ امپورٹنٹ ہے، فرزدق کے مرنے کے 40 دن بعد یہ مر گیا تھا، 40 دن بعد، اور کہیں 6 مہینے بعد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اختل کے 23 سال بعد۔ تو یہیں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر اختل کے مرنے کے 23 سال بعد مرا، اختل کب مرا بتائیں؟ اختل کب مرا تھا؟ 93 ہجری سے 95 کہیں پہ لکھا، کہیں پہ 92 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں 92 95، تو ہم اس کو 92 ہی مانتے ہیں، ہے نا۔ تو 92 سے اگر 23 ایئرس لیں تو کتنا ہوتا ہے بتائیں؟ 110 اگر لیتے ہیں 110 تو وہ 18 سال ہوتا ہے نا، اور پھر ادھر کتنا سال ہو گیا؟ 114 اگر مانے تو ادھر ہوگا 4 سال، تو 18 4 تقریباً 22 سال، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ خیر یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، آپ بس یہ یاد رکھیے کہ فرزدق کے مرنے کے 40 دن بعد اس کی وفات ہوئی تھی، اور کہیں پہ 6 مہینے بعد لکھا ہوا ہے۔ تو ان دو اگر دونوں آپشن آ جائیں، ہے نا، تو آپ کس کو لگائیں گے؟ آپ 40 دن بعد لگا دیجیے گا، کیونکہ حسن زیات میں یہی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس دونوں میں سے کوئی ایک آپشن آئے، اگر 6 مہینے والا آپشن ہو، صرف 40 دن والا نہ ہو، تو 6 مہینے لگائیے گا، ٹھیک ہے، یا 40 دن والا آپشن ہو اور 6 مہینہ نہ ہو اس میں آپشن میں، تو 40 دن لگائیے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح 110 اور 114 میں بھی ایسے ہی لے کے چلیے گا، اگر 110 اور 114 دونوں موجود ہو تو 114 لگائیے گا، کیونکہ وہ زیادہ مشہور ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو، یا تو 110 ہو تو 110 لگائیے، اگر صرف 114 ہو تو 114 لگائیے، ٹھیک ہے۔ چلیں، جرا بینہ و بین عباس بن یزید بن کندی، یہ کچھ نہیں، ہوا اہجا شعراء العرب، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اشعار العرب ہجاء، کون ہے یہ؟ ٹھیک ہے، 80 شاعر کی اس نے ہجو بیان کی ہے، کتنے شاعر کی؟ 80 شاعر کی، ٹھیک ہے، 80 شاعر کی۔ اصل ہوا یہ تھا نا کہ جب فرزدق اور جریر میں نقائص کا دور کھل گیا، دروازہ کھل گیا، دونوں کے بیچ میں چلنے لگی جنگ، تو دونوں دو گروپ بن گیا، ایک گروپ جو ہے وہ فرزدق کے سپورٹ میں شاعروں کا گروپ چلا گیا، اور کچھ شاعر جریر کے سپورٹ میں آ گئے، تو فرزدق کے گروپ میں زیادہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو 80 لوگ تقریباً اس کے گروپ میں تھے، 80 شاعر تھے جو فرزدق کو سپورٹ کرتے تھے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس نے 80 شاعروں کی ہجو کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں کس کس کی جو مشہور لوگ ہوئے، بغیس، اختل، فرزدق، 3 لوگوں سے اس کا جنگ چلا، بغیس سے، اختل سے، اور فرزدق سے، یہ 3 بڑے شاعر تھے، ان تینوں کا یاد رکھیے گا۔ پھر جریر کا کن کن سے ہجو والا مہاجات کن کن سے ہوا؟ بغیس سے، اختل سے، اور فرزدق سے، چلیں یہاں دیکھیں، کانا یمدحو، کس نے تعریف کی ہے؟ یزید بن معاویہ کی، حجاج بن یوسف کی، عبد الملک بن مروان کی، ہشام بن عبد الملک کی، لبید بن عبد الملک، اتنے لوگوں کی اس نے تعریف بیان کی ہے، ٹھیک ہے، مدح کہی ہے اس نے۔
बस यही है, ये मशहूर शेर है इसका, तो इसको ध्यान में रखिए। अलस्तुम खैरु मन रकिबल मताया व अंदल आलमीन बुतूनी राहिल। ये बहुत मशहूर शेर है इसका, है ना। अब्दुल मलिक के तारीफ में इसने कहा था, क्या कहा था, कि क्या आप तमाम सवारी करने वालों में सबसे बेहतर नहीं है, व अंदल आलमीन बुतून राहिन, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सखी हाथ वाले नहीं हैं, मतलब आप दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सखी हैं और सबसे बेहतर सवारी करने वाले हैं। ठीक है, ये उसने कहा था। हम्म ये कुछ नहीं। देखिए उसका जो मरसिया है वो दो तरह का है। जरीर ने दो तरह के लोगों का मरसिया कहा। एक तो अपने घर वालों का मरसिया उसने कहा, जैसे अपनी बीवी का कहा, है ना, अपने बेटे का कहा है। और दूसरा उसने हुकूमत के जो लोग थे उनका मरसिया कहा, जैसे वलीद और उसके बेटे अब्दुल अजीज का मरसिया कहा था इसने। ठीक है। यमामा के अंदर इसकी मौत हुई और वहीं दफन किया गया। कहाँ दफन किया गया ये? यमामा के अंदर। और फरजदक कहाँ मरा था? फरजदक कहाँ मरा था जी? बस बसरा के अंदर। और अख्तल कहाँ मरा था? दामेक्स दिमश्क में, है ना, दिमश्क के अंदर। दिमश्क के अंदर मरा था। चले, ये देखें खफ्फुल क़त्तीन, ये इसका बहुत मशहूर कसीदा है ना। ये आता है क्वेश्चन में अक्सर कि ये किसका लिखा हुआ है। ये खफ्फुल क़त्तीन किसका लिखा हुआ है? जरीर का। और उसके अंदर उसने अब्दुल मलिक बिन मरवान की मदह कही है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है ये खफ्फुल खफ्फुल क़त्तीन। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आता है। किसने लिखा है बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है? जरीर ने अब्दुल मलिक बिन मरवान की मदह कही है इसमें। 80 अशार है। ठीक है, 80 अशार। जी, बस यही सब है ना। तो ये हमने जरीर के बारे में पढ़ा अभी, अख्तल के बारे में पढ़ा, फिर फरजदक के बारे में, फिर जरीर के बारे में पढ़ा। तो इसको एक बार आप लोग अपने से भी रिवीजन कर लीजिएगा। और ये वाला जो नोट है ना, ये वाला, इसको भी अपने रिवीजन में रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नोट है ना, ये जो नोट है ये विकिपीडिया का नोट है, और विकिपीडिया से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यस जी सर। जी। हाँ, तो इसीलिए हमने आपको ये नोट दिया है। ये पूरा विकिपीडिया है ये, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है जी। चले, तो ये हमने फरजदक के बारे में, जरीर के बारे में, अक्ल के बारे में पढ़ लिया, तो हमारा बनु उमैया कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब कल से हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बनु अब्बास का, और फिर उसमें थियोलॉजी वाले भी शामिल रहेंगे बनु अब्बास में, क्योंकि उनके में सिर्फ अब्बासी पीरियड है। ठीक है, तो अब्बासी पीरियड में कौन कौन है? अब्दुल्ला, जाहिज, हमदानी, हरीरी, अबुल फरज अल असफहानी। 1 2 3 4 5। ठीक है। बशार, अबुल अताइया, अबू नवास, अबू तम्माम, मुतनब्बी, अबुल अला मरी। देखें इसमें अब आपको क्या करना होगा, एक काम और करना होगा। अभी तक हमने जितने लोगों का पढ़ा है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो जो किताबें लिखता हो। किताबें नहीं हैं इन लोगों की। ठीक है। तो आपको इसमें दो तीन चीजें हैं, कौन कब पैदा हुआ, कब मरा, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरा, है ना, और उसकी जिंदगी का जो इम्पोर्टेंट है, किस कबीले से था, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने आपको इंडिकेट कर दी, वही सब है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, खास करके ये वाला, ये जो 5 लोग हैं इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, अब्दुल्ला बिन मुकफ्फा है, उसने भी किताबें लिखी हैं। जाहिज की भी किताबें बहुत ज्यादा हैं, हमदानी की, हरीरी की, असफहानी की। इन लोगों की किताबें हैं, ये लोग राइटर हैं। तो आपको इनकी किताबों को भी याद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? इनकी किताबों को भी जहन में रखना पड़ेगा, खास करके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनकी, उसके बारे में पूछ सकता है कि ये किसकी किताब है, अल अदबुस सगीर किसकी है, अल अदबुल कबीर किसकी है। ठीक है जी। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। किताबुल बयान व तबयीन किसकी है
है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये जो है शायर लोग, इनकी कोई किताब उताब नहीं है। अबू तम्माम की किताब है, अबू तम्माम की 3-4 किताबें हैं। अबू लाला अलमारी की किताब है, इन दोनों की है, बाकी इन चारों की कोई किताब नहीं है। ठीक है, तो जो किताबों के राइटर हैं तो उनकी किताबों का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। जो नोट हमने आपको दिया उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है किताबों का नाम, तो उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी क्लास में तो हम पढ़ेंगे। ठीक है। सर याद रखने के लिए वो अगर टेबल के तौर पर अगर बना दिया तो कैसे रहेगा? हाँ, वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना माइंड होता है याद करने का, कौन किस तरह याद करना चाहे। मेरा जो तरीका था याद करने का, वो हमने क्या किया था कि हमने क्वेश्चन बना दिया था सबका। समझ रहे हैं, जितनी किताबें हैं ना, सारी किताबों की, जैसे यहाँ पे आपके 5 राइटर हैं, हम तो नेट की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे यहाँ तो बहुत राइटर थे, मतलब जब 55 या 56 के आसपास राइटर थे। तो उनकी जितनी किताबें हैं सबकी हमने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, अब उसमें 800-900 किताबें जमा हो गई, समझ गए। उसके बाद उन किताबों खोलते थे हम, जो हमने लिस्ट बना के खोलते थे, किताब का नाम सामने नजर आया, है ना, और फिर हम अपने दिमाग पे जोर लगाते थे कि ये किताब किसकी है। अगर वो किताब का नाम हमें याद नहीं रहा कि ये किसकी किताब है, तो फिर हम उसको बुक में देखते थे कि ये किसकी थी। इस तरह से हमें याद हो गया। समझ गया ना। जैसे किताबों का नाम, ये लिस्ट बना लिया, सब किताबों का नाम लिख लिया। ठीक है, और उसमें राइटर का नाम कहीं पे नहीं लिखते थे कि राइटर कौन है इसका, किसी राइटर का, बस किताबों की लिस्ट बना दिया। और एक तरफ से नहीं, ऐसा नहीं कि खाली एक तरफ से पहले 10 किताब अब्दुल्ला बिन मुकफ्फा का लिख लिया, 10 किताब जाहिज का लिख लिया, ऐसे नहीं, बल्कि मिक्स करके लिखा। ठीक है, तो वो एक तरह से क्वेश्चन हो गया, है ना। अब उसमें हमने देखना शुरू किया, जैसे ये अल-अदबुस सगीर है, ये किताब नजर आई हमको। अब हमने अपने दिमाग पर जोर लगाया कि किताब है किसकी। तो ये अगर याद नहीं आ रहा है हमको, तो हमने बुक में फिर देखा कि ये किसकी है। ठीक है, फिर उसको इस तरह से करके हमको याद हो गई किताबें। तो हाँ, इस तरह से होता है। और अगर आप क्यों वो बनाना चाहें, है ना, मेमोरी के लिए, याद करने के लिए, तो उस तरह भी कर सकते हैं। एक एक लेटर लिख लेते हैं सब किताबों का, जैसे अदब सगीर है ना, तो उसका साद ले लिया, किसी का काफ ले लिया, इस तरह एक एक लेटर ले करके वो बना लेते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी महसूस हो। मेरे लिए ये ज़्यादा आसान था कि हम सारी किताबों की, चूंकि ये जितने राइटर हैं, अब्दुल्ला बिन मुकफ्फा की मुश्किल से 6-7 किताब है, ज्यादा किताब नहीं है। हमदानी की भी ज्यादा किताब नहीं है, इसके मकामात हैं, हरीरी के भी मकामात हैं। अबुल फरज अल अस्फहानी की तकरीबन 20 किताबें हैं, 20 के आसपास। ठीक है, अबू तम्माम की भी ज्यादा किताबें नहीं है। ज्यादा किताबें आपको जाहिज की मिलेंगी, बहुत किताबें हैं, माररी की बहुत किताबें हैं, है ना, और इसके बाद अस्फहानी की। इन तीनों की किताबें ज्यादा हैं, बाकी लोगों की किताबें उतनी ज्यादा है नहीं, 4 किताब, 5 किताब, 6 किताब, बस ऐसे ही है। तो वो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जाहिज, असफहानी, माररी, इन तीनों में आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। समझ गए जी। जी सर। तो आपको जैसे आसानी लगे, अगर लिस्ट बना करके मेरी तरह याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मुझे वो ज्यादा इजी लगता था और वो जल्दी जहन में बैठ जाता था। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और